یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہم پہ روزے فرض، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان کے روزے سے جو پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے اور ہم پہ زمین و آسمان کا ڈفرینشیٹ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کا جو دور تھا، جو پہلے کے لوگ تھے امت محمدیہ سے پہلے جن پہ روزہ فرض تھا، وہ اپنے منشا کے مطابق اپنے وش کے اکارڈنگ روزہ رکھتے تھے، وہ ٹال مٹول کرتے رہتے تھے۔ اگر ان کا روزہ گرمی کے موسم میں پڑ گیا تو اس کو کہیں سردی میں کرتے تھے۔ ان کے بزنس کا ٹائم آ جاتا تو کہتے ہمارے بزنس کا ٹائم ہے، روزے کو ہٹا کر کے کسی اور موسم میں کر دیتے، پھر اس کا کفارہ بڑھا دیتے کہ 15 روزہ ہم بڑھا کے رکھیں گے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ رہتا تھا، اور نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کبھی تو روزہ کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے انہیں سحر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواریاں پیش آتی تھیں۔ ان کے بڑے اکٹھے ہوتے، باہر مل کر کے بات کرتے، ان کی میٹنگ ہوتی۔ گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں گے تو لوگ میٹنگ کرتے کہ روزہ ابھی ہم نہیں رکھ سکتے، کسی اور موسم میں کر دیا جائے، اس کو بڑھا دیا جائے، تو 10-15 دن اور بڑھا دیتے، اور یہ ان کو رکھنا بھی پڑتا تھا۔ کتنا سخت تھا۔ اور قوم تھے ان پہ روزے فرض تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے وہ، لیکن آج ہم امت محمدیہ سے، ہم پہ روزے کب تک ہیں؟ فرام ڈان ٹو ڈسک، صبح سے لے کر کے طلوع صبح صادق سے لے کر کے شام سورج کے غروب ہونے تک ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کھانے سے رکے رہتے ہیں، پینے سے رکے رہتے ہیں، جمع سے رکے رہتے ہیں وتھ گڈ انٹینشن، اسی کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے جمع سے رکے رہنے کا نام، نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اسی کا نام روزہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سوچیں، روزے کی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، بہت زیادہ بینیفٹ ہے، سائنٹیفکلی بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ آپ کے باڈی کے اندر بہت سارے ایسے مضر اثرات ہوتے ہیں جو روزے رکھنے سے مر جاتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شوگر کے مریض تھے، میں نے ڈاکٹر کی ہسٹری پڑھی ہے، تو ان کو روزہ رکھوائے وہ، جن سے ان کی بیماریاں صحیح ہو گئیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی باڈی کمزور ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت فوائد ملتے ہیں اس سے، روزہ رکھنے سے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں آپ کو سناتا ہوں، بہت سارے حدیث پاک ہیں جو بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو اچھے ریوارڈ بھی ملتے ہیں، یو ول بی ریوارڈیڈ۔ یہ صبر کا مہینہ، شکر کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں زیادہ تر اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور کلمے کا ورد کرنا چاہیے، جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔